السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں نے آج بنائے تھے قیمے کے کباب اور ساتھ میں پلاؤ بنائی تھی، اور اس سے پہلے مجھے دعوت پہ جانا تھا تو دوپہر کے ٹائم دعوت تھی، اور شام کے ٹائم پھر آ کے میں نے کچھ بچوں کے لیے اپنے لیے کھانا بنایا۔ آج کل ملتان میں اتنی شدید گرمی ہے کہ کہیں بھی انسان نہیں جا سکتا، دن کے ٹائم خاص طور پہ دوپہر کو بہت شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو میں جا رہی تھی دعوت پہ۔ سب سے پہلے میں چیزپ پہ گئی، کچھ چیزیں وغیرہ بچوں کے لیے لینی تھی، جوسز لینے تھے تو وہ لیے، اور اس کے ساتھ جہاں جا رہے تھے ان کے لیے بھی کچھ چیزیں لینی تھیں۔ تو ہمارے قریب چیزپ پڑتا ہے، اس وجہ سے پھر میں چیزپ پہ چلی گئی۔ دوپہر کے تقریباً 4 بجے ہوئے تھے اور بہت شدید گرمی تھی، ایسے جیسے گرم لو چل رہی ہو۔ بس یہ چھوٹا سا بلاگ تھا میرا بچوں کے ساتھ، بچوں کو لے کے میں چیزپ پہ گئی۔ چیزپ پہ ان کو جوسز وغیرہ دلوائے، کیونکہ ابھی یہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی کہ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے اور ہم نے کچھ نہ کچھ ہمیں پینے کے لیے دیں ورنہ ہم بے ہوش ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ طبیعت زیادہ خراب ہونے لگے تو ان کو میں جوسز وغیرہ لے دوں، تو میں نے یہاں سے جوسز لیے اور اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی، اور پھر میں نے جہاں جا رہی تھی ان کے لیے بھی کچھ چیزیں لیں، اور اس کے بعد ہم نکل پڑے۔ اور آج کے دن میں نے پلاؤ بنائی تھی بس گھر آ کے، اور بس اور کچھ بھی نہیں کیا۔ بس سارا دن یہ ہوتا ہے کہیں جانا ہو تو آپ کا پورا دن وہیں لگ جاتا ہے۔ میں نے جو کے مارٹ سے نیلز لیے تھے وہ تو بالکل ہی ان کی جو گلو تھی بالکل بیکار نکلی۔ جیسے ہی میں نے لگائے، ان کو 3 سے 4 دفعہ مجھے لگانا پڑا، جیسے ہی میں نے لگائے اور ایک تو اتر کے گم ہو گیا، گلو سے یہ لگے رہے۔ ان کو 2 سے 3 دفعہ میں نے ان کے اوپر گلو اسٹک لگائی تھی تو تھوڑی سی دیر انہوں نے اسٹے کیا، اور نہ نہیں یہ اتر ہی جا رہے تھے۔ ویسے دیکھنے میں تو بہت پیارے تھے، شائن کر رہے تھے، ان کے اوپر شائنر لگا ہوا تھا تو دھوپ میں اتنا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اچھے تھے بہت زیادہ، لیکن جو گلو تھی وہ بالکل بیکار تھی۔ دعوت پہ کھانا بھی بہت اچھا تھا ان کا۔ بس کھانا وغیرہ کھایا، اور اس کے بعد انہوں نے زردہ بنایا ہوا تھا تو وہ کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی تھوڑی سی دھوپ کم ہوئی، شام ہوئی، تو ہم واپس گھر کے لیے نکل پڑے۔ گھر آتے ساتھ ہی میں نے جو قیمہ رکھا ہوا تھا اس کو میلٹ کیا۔ میلٹ کرنے کے بعد اس کو کنڈی میں رکھ کے کوٹنے کے بعد پھر اس طرح کے کباب بنائے، کیونکہ یہ قیمہ جو ہے یہ اسٹے نہیں کر رہا تھا، ٹوٹی جا رہا تھا اس وجہ سے۔ اور ساتھ میں نے اس کے بہت ہی فیورٹ جو چٹنی ہے وہ بنائی تھی املی کی، اور ساتھ میں اس میں ہری چٹنی مکس کر کے اور باقی تھوڑے سے مسالے ایڈ کر کے بہت مزے کی بنی۔ جو میں نے دعوت پہ بنائی تھی وہی سب کو پسند آئی، اور میری فرینڈ نے تو کال کر کے اسپیشل میرے سے اس کی ریسیپی پوچھی کہ یہ چٹنی کس طرح سے بنتی ہے، تو وہ بہت مزے کی بنی تھی یہ۔ اور اس کے ساتھ جو قیمہ تھا وہ میں نے اس طرح سے کنڈی میں رکھ کے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا۔ جب تک کوٹے نا تو یہ اچھا نہیں، بالکل بھی اچھا نہیں بنتے کباب۔ تو بس اس کے ساتھ میں نے رائس جو بنائے تھے امی نے بنائے تھے وہ تھے، اور ساتھ میں کباب تھے، سلاد، رائتا۔ بس رات کا کھانا ہم نے اسی طرح کھایا۔ آج کل میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں چائے پیوں، نہ صبح ناشتے میں چائے پیتی ہوں اور نہ ہی رات کے کھانے میں، کیونکہ اتنی شدید گرمی ہے دل ہی نہیں کرتا۔ اور ساتھ میں اگر مٹن یا بیف کھا لو اس کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ سافٹ ڈرنک پی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں کھایا جاتا، چائے نہیں پی جاتی۔ تو بس یہ کباب بنائے تھے اور ساتھ میں سلاد، رائتا اور ساتھ میں چٹنی بہت مزے کی، اور ساتھ میں بیف کی، شاید مٹن کی پلاؤ تھی، اب مجھے یاد بھی نہیں ہے بیف کی تھی یا مٹن کی۔ تو یہ میرا آج کا بلاگ تھا، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ اور یہ تھے رائس، بہت کھلے ہوئے بنے تھے، بہت مزے کے، جیسے کابلی پلاؤ بنتی ہے نا، سیم ٹو سیم وہی ذائقہ تھا۔ ملتان میں کابلی پلاؤ کی ایک شاپ ہے، وہاں سے ہم نے کھائی تھی اور سیم ٹو سیم ویسے ہی اس کا ٹیسٹ تھا، بلکہ یہ ذرا ہائیجینک طریقے سے بنی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے گرمی میں میں باہر کا کھانا پریفر بالکل بھی نہیں کرتی، تو یہ بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔